دولت کی حوث میں لگا رہتا ہے، دولت کو اکٹھے کرنے میں لگا رہتا ہے، یا دولت کو اکٹھا کر کے اس میں سے مسلمان بھائیوں کو، انسانوں کی خدمت اور ان کے دکھ اور درد کو بھی تکلیف کرتا ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ شہر و مواسات ہے، یعنی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مالی ہمدردی کرنے کا ہے، اور یہ رمضان سے ریلیٹڈ ہے، اس کا رمضان المبارک سے تعلق ہے. اکثر لوگ زکات رمضان میں نکالتے ہیں. صدقات و خیرات کا ایک بڑا سہانا موسم رمضان میں شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ پیشہ ور لوگ لاہور کی سڑکوں کو سجا دیتے ہیں، لاکھوں روپے کی ایڈورٹیزمنٹ کرتے ہیں. کس لیے؟ زکات اکٹھی کرنے کے لیے، صدقات اکٹھے کرنے کے لیے. آپ لاہور کی سڑکوں پہ نکلیں تو آپ کو پتہ چلے گا رنگ برنگے بینر زکات، صدقات، خیرات کے لیے فطرانے کے لیے آویزاں ہیں، اور ایسی قوم ہیں جو ان کو اسپانسر کرتی ہیں، ان کو دیتی ہیں. ایک تو یہ ہے، کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ایک بڑا خوشگوار موسم اور ماحول شروع ہو جاتا ہے. ہر بندے کا دل کرتا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ ضرور دوسرے کی خدمت کرے. تو رمضان المبارک چونکہ اس طرح کا مہینہ ہے مالی ہمدردی کرنے کا، اس لیے میں نے کہا جہاں دیگر وجوہات ہیں زوال کی، وہاں اس کو کیوں نہ بیان کیا جائے.
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قومیں صدقات اور خیرات سے اجتناب کرنے لگ جاتی ہیں، چیریٹی نہیں ہوتی، ان کے اندر چیریٹی کا جذبہ نہیں ہوتا، پھر اللہ رب العزت آسمانوں سے بارش کو برسانا بند کر دیتا ہے، ان کے اناج میں کمی آ جاتی ہے، اور اگر زمین میں دیگر مخلوق نہ ہوں، حیوانات نہ ہوں، پرندے نہ ہوں، چرندے نہ ہوں، نباتات نہ ہو، تو اللہ رب العزت آسمان سے بارش کرنا بند کر دیتا ہے۔ اب یہاں مختلف نظریات ہیں، کچھ لوگوں نے کہا سرے سے مال کو جمع کرنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا یسألونک ماذا ينفقون، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں اللہ کے راستے میں۔ سبحان اللہ، مسلمانوں کے پاس تھا تو خرچ کرنے کی خواہش پیدا ہوئی، اگر تھا ہی نہیں تو جن کے پاس کچھ نہیں ہے وہ خرچ کرنے کی خواہش بھی اس کے دل میں پیدا نہیں ہوتی۔ جب تھا مسلمانوں کے حالات سمجھ آئے تو پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کے راستے میں کیا خرچ کریں؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا قل العفو، اے میرے حبیب اپنے غلاموں کو فرما دو جو ضرورت سے زائد ہے اس کو خرچ کرو، جو ضرورت سے زائد ہے اس کو بولے۔ کچھ لوگوں نے اس سے استنباط کیا کہ ضرورت سے زیادہ چیز رکھنی نہیں چاہیے، ضرورت سے زیادہ چیز رکھنی نہیں چاہیے، لیکن دیگر آیات کو ملا کر جب پڑھا جاتا ہے یہ آیت بھی برحق ہے۔ یاد رکھیں قرآن مجید کی کوئی آیت بے سود نہیں ہے جس پر عمل نہیں ہو سکتا، عمل کیا ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے کہ جو ضرورت سے زائد تھا بلکہ جو ضرورت کا تھا اسے بھی خرچ کر دیا، جو ضرورت کا تھا اسے بھی خرچ کر دیا۔ یہ مقام صبر ہے، جو بندہ مال کے نہ ہونے پر صبر کر سکتا ہے وہ بندہ مال کے آنے پر سارا خرچ بھی کر سکتا ہے۔ یاد رکھیں یہی بات میں صرف ایک حوالہ دینا چاہوں گا، ہم آگے نکلنا چاہتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور نے مالی مدد کی اپیل کی، مالی مدد کی اپیل کی تو قربان جائے اس حضور کے آج کے سچے عاشق نے کیا کیا، اپنے گھر کا سارا سامان لے کر آ گئے، گھر کا سارا سامان لے کر آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا نہیں کیا لے کر آئے ہو، آپ نے فرمایا سب کچھ لے کر آیا ہوں، گھر کیا چھوڑ آئے ہو؟ تو ایمان اور عقیدہ یہ تھا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ صحیح لے جاؤں اللہ اور رسول ہو، میں نے ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑایا ہوں، اور جس کے لیے اللہ اور اس کا رسول ہو اس کے لیے دنیا کی کوئی چیز کمی پیدا کر سکتی نہیں ہے۔ تو اگر یہ عمل قرآن کے، اسلام کے، شریعت کے مخالف ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابوبکر نہیں، گھر والوں کے لیے لے جاؤ، کچھ گھر والوں کے لیے لے جاؤ، ضرورت کی چیزیں لے جاؤ۔ اللہ نے یہ فرمایا ہے قل العفو، جو ضرورت سے زائد ہے اس کو خرچ کرو، تو آپ تو ضرورت کا بھی لے رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے حضور جانتے تھے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر کے کس مقام پر فائز ہیں، صبر کے کس مقام پر فائز ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کے حالات سے آگاہ ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضور نے فرمایا، اور یہ اس سے یہ بھی یاد رکھیں زکات کی کتنی اہمیت ہے۔ قرآن مجید کو اگر پڑھیں، میں اس طرف نہیں رہنا چاہ رہا، ہم ذرا آگے بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اگر قرآن مجید کو پڑھیں جہاں نماز کا حکم ہے وہیں ساتھ زکات کا بھی حکم ہے، اور علماء کرام فرماتے ہیں تقریباً 750 مرتبہ نماز کا حکم ہے، اور صدقات کا الگ بھی حکم ہے، زکات کا، صدقات کا، خیرات کا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جگہ جگہ ارشاد فرمایا ہے۔ تو اس کی اہمیت کا اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے۔ لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں شرارتی لوگ، ذہن خراب ہے، سورہ یاسین کو پڑھے تو سامنے پتہ چلتا ہے کہ جب ان کو کافروں کو کہا جاتا کہ غریبوں کو کھانا کھلاؤ تو ان کا منطق کیا ہوتا، ان کی فلسفہ کیا ہوتا، وہ کہتے ہم ان کو کھانا کیوں کھلائیں جنہیں خدا نہیں کھلانا چاہتا۔ ایسے ہی ہے قرآن مجید میں سورہ یاسین میں جب